الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبات کے اندر یہ چینج کر دیں، اس کی نکال دیں، اس کی لگا دیں، اور آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں بھی شروع دیں۔ گزشتہ خطبات کے اندر آپ معزز سامعین کے سامنے حسن خاتمہ اور اس کی چند علامات کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی۔ حسن خاتمہ یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اصل معاملہ جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اسی بنیاد پر انسان کے ساتھ لاحق ہونے والا ہے کہ اس کا انجام بہتر تھا
یا اس کا انجام بہتر نہیں تھا۔ اور قرآن کریم نے اس چیز کو اچھی طرح واضح بھی کر دیا ہے کہ والعاقبۃ للتقویٰ، کہ اصل بہتر انجام متقین کے لیے ہے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو چند ایسے اسباب آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ رب العالمین انسان کا خاتمہ بہتر خاتمہ کرے، اچھا خاتمہ کرے۔ ان میں بنیادی چیز ایمان اور اخلاص، اس کے بعد استقامت اور انسان کا سچا ہونا، پھر اسی طرح توبہ، انابت، یہ چار اسباب آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ پانچواں سبب، انسان موت کے مراحل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، یعنی موت کے مراحل کو کس انداز سے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو ابھی موت لاحق ہو رہی ہے، قریب المرگ ہے، وفات کے قریب ہے، آپ اس وقت اس کے پاس موجود ہیں، اس کی کیفیت سے آپ واقف ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کے حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا، نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد کروائے گی۔ اسی طرح میت کو غسل دینا، اس کو تجہیز و تکفین کا معاملہ، پھر میت کے ساتھ قبرستان تک جانا، اس کو قبر کے اندر اتارنا، یہ وہ سارے مراحل ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ انسان کے اندر اس وقت یہ کیفیت لاحق ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان اگر اپنا خاتمہ بہتر کرنا چاہتا ہے تو یعنی ایسی مجالس کے اندر جو موت والی مجالس ہیں، جنازوں کے اندر شریک ہونا، تجہیز و تدفین کے اندر شریک ہونا، قبرستان کے اندر جانا، ان مراحل کے اندر وہ بندہ شریک رہے تو اس بندے کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ انابت آتی ہے، رجوع الی اللہ ہوتا ہے، توبہ اور استغفار وہ انسان کرتا ہے۔ پھر جو اپنے اندر وہ انسان کمزوری کوتاہیوں کو دیکھتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح انسان اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچانے کی کوشش کرے۔ بنیادی طور پر دو قسم کے افراد ہیں جن کا خاتمہ سوء کا ہوتا ہے، برائی کا ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، ان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو منافقت والی زندگی گزارتا ہے، اسلام کا اظہار زبان سے اقرار، لیکن دل میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی، دل میں وہ نہیں مانتا اسلام کے متعلق۔ وہ شخص دین اسلام کے خلاف اپنی دشمنیوں کا اظہار کرتا ہے۔ وہ شخص جو منافقت اختیار کرتا ہے، ایسے بندے کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، وہ خاتمہ بالسوء اس کا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آغاز کے اندر قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کے متعلق چند آیات بیان کی، پھر اس کے بعد کفار کے متعلق صرف 2-3 آیات کے اندر بات ختم کر دی۔ اس کے بعد منافقین کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو ان کا پھر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں، ان کے اندر موجود علامات، ان چیزوں کو رب العالمین نے بیان کیا، کیونکہ تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ مومن ایک واضح طور پر پتہ ہے کہ ایمان والا ہے،
اور کافر اس کے کفر کا بھی پتہ ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس شخص کا اظہار اسلام ہوتا ہے لیکن دل کے اندر نفاق کی وجہ سے کفر شرک اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان جو اپنی پوری زندگی گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں پر ہی اصرار کرتا رہتا ہے، ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ شخص بھی گویا کہ اپنا جو انجام ہے وہ برا انجام کروا رہا ہے۔ اسی طرح عقائد کی خرابی یہ بھی انسان کے خاتمے کو برا کر دیتی ہے، اور عبادات کے اندر بدعات کی آمیزش، انسان کے ظاہر اور باطن کے اندر اختلاف ہونا، مخالفت ہونا، اور اسی طرح گناہوں سے انسان کی دل لگی ہو، اس پر اصرار کرتا رہے، دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، دین پر استقامت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لے، توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرنا، یہ ساری وہ علامات ہیں جو انسان کے خاتمہ بالسوء کی علامات ہیں کہ وہ انسان اپنا خاتمہ بہتر نہیں کرنا چاہتا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے چند علامات احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ جس بندے کی موت کے وقت یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں، اس بندے کے متعلق حسن خاتمہ کی امید رکھو کہ اس بندے کا خاتمہ بہتر ہوا ہے۔ پہلی چیز کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری کلام اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ تھا، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ زبان سے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس نے اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ اس عقیدے کے اوپر کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے شرک نہیں کیا، شرک سے اپنے دامن کو بچا کر رکھا، وہ لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا زندگی گزارتا رہا، اور اس کا خاتمہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو گیا، دخل الجنہ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آ جانا، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حسن خاتمہ کی علامت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن کو موت کے وقت اتنی تکلیف سی ہوتی ہے کہ جتنا کہ پسینہ نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اب پسینہ ہمارا آ رہا ہے کہ ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں۔ تو گویا کہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کی جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر موت کی سختیاں نہیں ہوتی، صرف یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ ہے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو موت آ جانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دن یعنی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے، وہ بندہ قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح میدان کارزار کے اندر بندہ جہاد کے اندر گیا اور شہادت اس کو نصیب ہو گئی، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور اسی طرح چند اور اسباب نبی مکرم علیہ السلام نے بیان کیے جو شہادت کے مرتبے پر ہیں، یعنی افضل ترین تو شہادت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر کفار کے خلاف جہاد کرتا ہوا اپنی راہ، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کر دے۔ لیکن اس کے علاوہ چند اور اسباب بھی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے شہادت قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان اعمال میں سے جن کو آپ نے شہادت قرار دیا ہے، اگر کسی بھی وجہ سے انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ شخص بھی حسن خاتمہ اس کی
علامت ہے کہ وہ بندہ اس کا خاتمہ بہتر ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح مسلم کی روایت ہے، پوچھا کہ ما تعدون الشہید فیکم، کہ شہید آخر تم میں کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے وہ شہید ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تو میری امت کے شہداء انتہائی کم ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے کم افراد ہیں، تو پھر میری امت کے شہداء کم ہوں گے۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کون سے شہداء ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی سبیل اللہ، اور جو ابھی میدان جہاد میں پہنچا نہیں، میدان جہاد میں پہنچنے سے پہلے سفر کے اندر ہی ہے، اگر شہادت ہو جاتی ہے، وہ موت اس کو آ جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں اس کے اندر سبیل اللہ کے اندر علم بھی ہے، کہ جو بندہ علم کے حصول کے لیے نکل پڑا، اس بندے نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ طالب علم جو دین کے حصول کے لیے گھر سے نکل چکا ہے، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، اگر اس کو دوران تعلیم دوران علم حاصل کرنے موت آ جاتی ہے تو وہ بھی شہداء کے درجے پر فائز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ومن مات فی الطاعون، اور جو بندہ طاعون کی بیماری کے اندر فوت ہو جائے گا وہ بندہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن، اور جس بندے کو پیٹ کا کوئی مرض لاحق ہوا، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی شہید ہے۔ اور امام ابن مقسم بیان کرتے ہیں اشہد علی ابی کا فی ھذا الحدیث انہ قال والغریق شہید، کہ میں گواہی دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو بندہ پانی میں ڈوب کر غرق ہو کے اس کو موت آ جاتی ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمارت کے نیچے دب کر کوئی عمارت اس کے اوپر گر گئی، اس کی وجہ سے اس کی موت آ گئی، اس کو بھی آپ نے شہید قرار دیا۔ اسی طرح وہ خاتون جو بچے کی ولادت کے دوران اس کو موت آ گئی، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید قرار دیا۔ اسی طرح ذات الجنب ایک بیماری ہے، یہ پہلوؤں کے اندرونی جانب یہ پھوڑے نکلتے ہیں، اس بیماری کے اندر کوئی شخص اگر مبتلا ہوا اور اس کو موت آ گئی تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور اسی طرح اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا، دشمن یعنی ڈاکو سے اپنے مال کو بچاتا ہوا، وہ بندہ ڈاکو آگے سے اس کو مار دیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت قرار دیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ، اہل و عیال کی عزت کا دفاع کرتا ہوا اگر مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ او دون دینہ، یا اپنے دین کا دفاع کرتا ہوا اگر بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ بھی شہادت ہے۔ اور اسی طرح سواری پر سے جو گر جائے اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید قرار دیا ہے۔ پھر اس کے اندر کچھ وضاحت مزید موجود ہے کہ سواری کون سی، اگر وہ اونٹ گرا دے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر گھوڑا اس کو گرا دیتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی موذی چیز، ڈسنے والی چیز وہ اس کو ڈستی ہے اور اس کی زہر کی وجہ سے انسان کو موت آ جاتی ہے، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کے رتبے پر فائز کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو سمندر میں اٹھنے والے طوفان کے خوف سے اس کو موت لاحق ہو جائے وہ بھی شہادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز انسان کھا رہا تھا اس کے گلے میں اٹک گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اس کو بھی شہادت۔ الغرض 30 یعنی ایسے اعمال ہیں کہ جن کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت والی موت قرار دیے ہیں، لیکن افضل ترین شہادت کون سی ہے؟ جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہوئے کفار کے خلاف انسان کی موت آتی ہے وہ۔ تو بہرحال ان میں سے بھی اگر کوئی علامات انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں تو اس بندے کے متعلق بھی ہم حسن خاتمہ کی امید رکھ سکتے ہیں۔ چند ایسی دعائیں جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں اور ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اگر وہ عربی زبان کے اندر نہیں آتی ہیں تو کم از کم اپنی زبان کے اندر رب العالمین سے اس دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھیں، ایک تو انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری چیز
دعا ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا ذکر کی، میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ رب توفیتنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے جب تو موت دے تو اسلام کی حالت پہ دینا اور مجھے صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ دعا کیوں کر رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام؟ کیونکہ دعاؤں کا بہت زیادہ انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اور انسان کے خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ آپ کے خاتمے کی نہ میرے خاتمے کی۔ انسان بظاہر اچھا چل رہا ہوتا ہے، خیر کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آخر وقت کے اندر آ کر وہ کوئی زبان سے ایسا جملہ ایسا کلمہ نکال بیٹھتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ جو پوری زندگی اس نے نیکی کی ہوتی ہے، اچھائیاں کی ہوتی ہیں، وہ سب کی سب برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں چند دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو مختصر دعائیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو دعا جو ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں آخری تشہد کے اندر، جو 4 چیزوں سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور پھر موت اور زندگی کے فتنے سے، گناہ کے فتنے سے، بوجھ کے فتنے سے جو انسان یہ پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی یہ جو دعا ہے، اس کا کثرت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر انسان کیا کہتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے اللہ اس کی آزمائش سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ آخر موت کا جو فتنہ ہے وہ کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کیسا آنے والا ہے، تو اس لیے اس کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف دعا ہے، وہ اپنے لیے دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اپنے لیے شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کے شہر کے اندر مجھے موت دینا۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اللہ میری مدد فرمانا، کب؟ جب موت کے سکرات یعنی موت کی جب غشیاں طاری ہو رہی ہو، جب روح قبض ہو رہی ہو میری، اس وقت اس فتنوں سے مجھے محفوظ رکھنا، اس وقت میری مدد کرنا۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام دعا کر رہے، جن کے خاتمے کی یقین ہے کہ آپ کا خاتمہ برا ہونے والا نہیں، لیکن کیا ہے اہتمام، اور اس چیز میں ہمارے لیے درس ہے اصل میں کہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں مانگتے پھریں۔ اور اسی طرح اسی موقع پر نبی علیہ السلام ایک دعا یہ بھی مانگ رہے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے جو اعلیٰ علیین کے اندر جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، ان کے رتبے پر اللہ مجھے فائز کر دینا، ان کی صحبت مجھے نصیب کرنا۔ یہ دعا نبی علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دعا انتہائی مختصر ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا، جما کے رکھنا۔ یہ دعا نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ، سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کثرت سے آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جو ہم جنازے کے اندر دعا پڑھتے ہیں اس کے آخر میں کیا آتا ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ اگر جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان والی موت ہمیں نصیب کرنا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام اور بھی دعائیں کیا کرتے تھے، جس کے اندر ایک تو وہی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور ایک اور مختصر دعا ہے، باقی طویل اصل میں لمبی دعائیں ہیں
وہ اگر کوئی ساتھی مانگے گا انشاءاللہ میں اس کو بتا دوں گا۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ بڑی جامع دعا ہے۔ کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، کہ اللہ ہمارے انجام کو ہر معاملے کے اندر، ہر خیر کے کاموں کے اندر، جتنے بھی کام ہیں سب میں ہمارے انجام کو بہتر کر دے، اچھا کر دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما اور آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں چند دعائیں سکھائی ہیں جو ہمیں اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنے لیے خاص طور پر دعائیں انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سیدنا عمر کی شہادت کا واقعہ لے لیجئے، آخر وقت ہے لیکن زندگی کیسی گزری اس کے باوجود آخر وقت کے اندر پریشان ہیں۔ سیدنا عثمان کا واقعہ لے لیجئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات موجود ہیں، اور سب کے واقعات سے اگر ہمیں کوئی درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر کے اندر ان کو بس یہی چیز ڈر ہے، خوف ہے کہ کیا پتہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب قبرستان جایا کرتے تھے، صحابہ نے سوال کیا، ساتھیوں نے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ بڑی خوفناک باتیں بیان کرتے ہیں، وہاں پر اتنے آنسو آپ کے نہیں نکلتے جتنے کہ آنسو یہاں پر آپ کے نکلتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ اس منزل میں کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ سیدنا عثمان کون ہیں؟ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے، اور ایک ہی موقع پر 9 مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اور حدیث کے اگر الفاظ پر غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہیں کرتا، چھوڑ دے نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ چھوڑ دے عثمان کو کچھ بھی ہونے والا نہیں، نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ آخرت کی فکر ہے، انجام سے ڈر رہے ہیں۔ اور جب بندہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، ان چیزوں کو، ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو یقیناً پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ معاملہ بہتر کرتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ یاد رکھیں، حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اچھا گمان رب العالمین کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جیسا ہمارا گمان ہوگا رب کے ساتھ، یاد رکھیں وہی رب ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر بندہ کہے کہ میرا رب العالمین کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں، میں رب العالمین سے اچھا انجام کی امید نہیں رکھتا، میری تو زندگی ساری گناہوں کے اندر ہے، اس طرح ہے، مجھے تو کامیابی نہیں ملنے والی، پھر انسان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، اگر یہ کیفیت انسان کی اس لیے ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ وہ پچھلی زندگی پر انسان پشیمان ہے، وہ پریشان ہے، وہ توبہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، لیکن وہ انسان اپنے آپ کو اسی لیے قلق پریشان رکھتا ہے تاکہ مزید میں استغفار کر سکوں، تو وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ لیکن اگر یہ امید ہو کہ نہیں رب العالمین تو مجھے معاف ہی نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے بھی بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، جب بیٹوں کو وصیت کی موت آ جائے اس کے بعد مجھے جلا دینا، یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ہوا میں بکھیر دینا، زمین میں دبا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ اب وہاں پر جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ ڈر تھا، خوف تھا۔ حدیث کے اندر الفاظ بھی ہیں کہ رب العالمین میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا کہ میں تیرے پاس اس حالت میں کس طرح آؤں۔ تو یہ ظن تھا، گمان تھا، رب کا خوف بھی تھا، تو رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حسن ظن یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جو ہمیں رب العالمین کے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔